الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں پر دنیا میں مشکل اور مختلف حالات بھی رکھے ہیں. انسان کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کے اوپر مشقت کے احوال آئیں گے اور یہ بات اللہ جل شانہ نے قسم کھا کے فرمائی ہے. لا اقسم بہذا البلد. قسم ہے اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد. اور آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے تو مکہ کی اپنی شرافت ہے اور آپ کا وجود مبارک بھی اس کے شرف میں مزید اضافے کا سبب بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. جواب قسم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایک عالم صرف آخرت کا وہ ہے جہاں ہمیشہ کے لیے راحت ہے, ہمیشہ کے لیے آسانی ہے. وہ عالم وہ جنت کا عالم ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں دو طرح کے حالات انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اچھے بھی حالات ہیں, تکلیف دہ حالات بھی ہیں. جب پریشانی اور غموم کے حالات ہوتے ہیں تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حالات تکلیف والے آئیں نہ, مجھے ہمیشہ راحت ہی ہو, دن میں بھی راحت اور رات کو بھی راحت. اللہ کا ایک نظام ہے. کبھی جسمانی تکلیف ہے, کبھی انسان کو اپنے اقربا سے ہو جاتی ہے, کبھی تعلق والوں میں تکلیف پہنچتی ہے. مختلف حالات ہیں. کبھی معاشی اعتبار سے تکلیف پہنچتی ہے. جب یہ تکلیفیں ہیں اور ان کا ہونا برحق ہے تو کون سے ایسے اسباب اور ذرائع ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دیتے ہیں, دلوں کو راحت مل جاتی ہے. اس سکون اور راحت کی مجھے آپ سب کو ضرورت ہے, وگرنہ دنیا کی پریشانیاں انسان کو حواس باختہ کر دیں گی. اس کی ذہنی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی. ڈپریشن, فرسٹریشن, کئی قسم کے امراض لاحق ہو جائیں گے. ہر وقت بندہ سکون کی تلاش میں ہوگا. تو سکون کس چیز میں ہے, راحت کس چیز میں ہے, دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو, غور سے سنو. اللہ کا ذکر ہی صرف, اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے, اللہ کا ذکر ہی صرف ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. صرف اللہ کا ذکر. جو حضرات عربیت سے واقف ہیں, عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اس کلام کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے.
یہاں تقدیم اور تاخیر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں تقدیم اور تاخیر ہے، جس کی وجہ سے کلام کے اندر حسر پیدا ہو رہا ہے کہ اس دنیا عالم میں دلوں کو راحت دینے والی چیز، دل کو سکون دینے والی چیز، دل کو اطمینان دینے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ انسان پریشانی کے عالم میں راحت اور سکون کے ذرائع تلاش کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے، راحت مل جائے، کبھی اس میں معصیت کے سامان دیکھتا ہے اور کبھی لہو و لعب میں مشغول اور تفریح کو اپنا سکون اور اطمینان سمجھتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے اونچا ذکر اور سب سے اعلیٰ عبادت اور ارفع وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب عبادت ہمیں عطا کی ہے۔ اس عبادت کے ساتھ دلوں کا اطمینان بھی ہے اور اس عبادت کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ اس عبادت سے غفلت، سرکشی اور یہاں تک محدثین نے لکھا ہے باغیانہ روش ہے اللہ کے سامنے۔ نماز نہ پڑھنا سیدھا سادی بات باغیانہ طرز اختیار کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ کوئی آدمی کسی حکومت سے بغاوت کرے، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ سرکشی اختیار کرے حکومت کے سامنے، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مسائل آ جائیں گے۔ تو جو اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، جس اللہ نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو ہماری دلوں کی راحت کے سبب کو نماز فرما رہے ہیں، تو نماز نہ پڑھنا باغیانہ روش ہے، باغیانہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر عجیب اثر رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ بھی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جو تمام فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں اور ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں رہیں گے۔ قیام کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں رہیں گے۔ قعود کی حالت میں ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قعود کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادات کے مجموعہ کو اپنے بندوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ تمام فرشتوں کی عبادات کا رنگ نماز کے اندر ہے۔ اور پھر جو اللہ کی مخلوق ہے دنیا میں، بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ جتنے اشجار ہیں، محدثین علماء نے لکھا ہے کہ جتنے درخت ہیں یہ حالت قیام میں ہیں، ان کی حیت ایسی رکھی گئی ہے، اور جتنے پہاڑ ہیں یہ حالت قعود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، اور جتنے مویشی ہیں، جتنے چار پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور زمین پر رینگنے والے سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کا یہ بھی ارشاد ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے، ہر ایک اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں آسمان زمین میں جس طرح کی مخلوقات بھی ہیں، ساری مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے نماز کے اندر کیا اثرات رکھے ہیں۔ ایک اثر اس کا سب سے بڑا انسان کے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے جتنے اخلاق ہیں یا جن کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ جوہر حیا ہے۔ حیا ہے تو اخلاق ہیں، محاسن بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، صفات بھی ہیں۔ اور حیا نہ رہے، بے حیائی پیدا ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے اس میں اخلاق کی ساری صفات نکل جاتی ہیں۔ اور حیا کا جو عنصر انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ نظر اور فکر سے پیدا ہوتا ہے۔
ایک آدمی بے حیائی کے سامان مسلسل دیکھ رہا ہو اور اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہو تو حیا اس سے رخصت ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الحیاء والایمان توأمان، حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں ہیں، اگر ایک نکل جائے دوسرا ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر حیا جیسی خوبی انسان سے چلی جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا فاتک الحیا فافعل بما شئت، جب حیا فوت ہو جائے پھر تو جو مرضی کر، تو جو مرضی کرتا پھرے. جس معاشرے سے، جس فرد سے صفت حیا نکل جاتی ہے وہ معاشرہ بھی بے چین ہوتا ہے، وہ انسان بھی بے قرار اور بے چین ہوتا ہے. حیا باختہ چیزیں، حیا سوز چیزیں، حیا کو نقصان والی چیزیں، پہنچانے والی چیزوں کا دیکھنا، سننا، افشا خیر کی بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایمان ہے. حیا کے مقابلے میں ایمان بھی صرف سوچ اور فکر کا نام ہوتا ہے. انسان کی سوچ اور فکر صحیح درست سمت پہ کام کرتی ہو، اللہ کے بارے میں اس کی سوچ درست ہو، یہ ایمان ہے. اس لیے ہماری سوچ، فکر اور نظر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اگر ہم بے حیائی کے سامان دیکھ رہے ہوں اور اس کی عادت بنائی ہوئی ہو. رفتہ رفتہ ایمان خالی ہو جائے گا اور انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ایمان پر ہوں، میں خیر پر ہوں. حیا اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں جب آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا سب سے بڑا اثر انسان کے اخلاق پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حیا والا بندہ ہوگا. بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور منکرات سے. اس لیے جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، جس سفر سے ہم جا رہے ہیں، اس میں ذمہ داری ہوگی کہ بچوں پر بھی ایسی محنت کی جائے کہ ٹین ایج سے پہلے یہ بچے ہمارے نماز کے پابند بن چکے ہوں. ٹین ایج سے پہلے بلوغت سے پہلے. بلوغت کے بعد نمازی بنانا مشکل ہوتا ہے، اور بلوغت سے پہلے جس خلق کی طرف ہم موڑ دیں موڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے بعض انبیاء علیہم السلام کے احوال بھی ذکر کیے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، جب بچے 7 برس کے ہو جائیں ان کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی ترغیب دو. ایسے ماحول بنانا گھروں کے اندر کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو، یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے یہ بات. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا سب سے بڑا اثر انسان کے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائیں گے. دوسرا اثر جو نماز کا ظاہر ہوتا ہے وہ گناہوں کی مغفرت ہے. گناہوں کی مغفرت. نماز تو اگلا عمل ہے، اس سے قبل جو وضو ہے اس کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں. جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو تمام گناہ اس کے ظاہری جسم کے دھل چکے ہوتے ہیں. وضو خود ایک ایسا عمل ہے. اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے یہ بتاؤ کسی کے دروازے پر اگر ایک نہر ہو اور وہ شخص اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لا يبقى من درنه شيء، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے
اللہ جل شان اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے پر اتنا بڑا وعدہ ہے، صرف 2 رکعت آدمی نماز پڑھے۔ من صلی سجدتین لا یسہو فیہما، جو آدمی 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ اس میں حضور قلب اس کو حاصل ہو، یعنی دھیان حاصل ہو شروع سے لے کے آخر تک، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صلی سجدتین، صرف 2 رکعت نماز۔ اور پھر نماز ایسا عمل ہے، ایک تو دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں، رزق کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات، سب سے بڑا اثر جو نماز کا آخرت میں ظاہر ہوگا وہ دیدار خداوندی ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسرار میں یہ بات لکھی ہے، سب سے بڑا اثر نماز کا اور سب سے بڑا اجر نماز کا آخرت میں یہ ہے، دیدار خداوندی کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذه القمر، ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم اپنے عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضاہون فیہ، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اونچی جگہوں پہ رہنے والے، نیچی جگہوں پہ رہنے والے سب برابر 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بادل نہیں ہے بیچ میں۔ اس طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، لہٰذا اگر ہو سکے، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہو سکے تو 2 نمازوں کا اہتمام کرنا، ایک سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، یعنی فجر اور عصر۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ان 2 نمازوں پر پابندی کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر مشکل نمازیں ہیں، فجر میں اٹھنے کا مسئلہ اور عصر میں کاروبار، جلدی رات کو سونے کی عادت بنانا، اپنے بچوں کی اس پر تربیت کرنا، جتنے ٹیبز موبائل ان کے ہیں وہ ایک وقت مقرر کریں، وہ لے لیا کریں۔ اب یہ موبائل سارے اس کمرے میں رکھتے ہیں، سب جمع کرائیں، موبائل سب ٹیب سب جمع کرائیں۔ رات کو سونے سے پہلے مختلف چیزیں آدمی دیکھ رہا ہو تو خیالات منتشر ہوتے ہیں، نیند بے آرامی کے ساتھ ہوگی، بے سکونی کے ساتھ ہوگی۔ رات جلدی سونے کی عادت بنانا تاکہ فجر کی نماز ہم پڑھ سکیں۔ ہم میں سے ہر شخص راحت کا طالب ہے، ہم میں سے ہر شخص سکون کا طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے دلوں کے اطمینان کا۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، اور اللہ اگر موقع دے، ہمت دے، کام پہ صبح نہیں جانا، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ویکینڈ ہے اور کام پہ صبح نہیں جانا تو آج ساری رات ہم نے موبائل پہ اور سوشل میڈیا پہ صرف کرنی ہے، یا ہم اس کو غنیمت سمجھیں، ہم جلدی سو جائیں، ہم تہجد کی نماز پڑھ سکیں، 2 رکعت تہجد پڑھ لینا۔ جو اللہ تہجد پڑھنے والوں کو راحت دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا سکون قلب ان کو عطا ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے ارشاد ہے کہ نفس کو خوب کچلنے والی ہے، اور اس وقت جو بات نکلتی ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، جو بات ذکر جو چیز کی توفیق ہوتی ہے وہ دل کی موافقت کے ساتھ توفیق ہوتی ہے، دل بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ موقع دے، وقت دے تو ان فضول چیزوں میں ہم وقت صرف کریں، گندگی کی ڈھیریوں پہ ہم پھریں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم جواہر، یاقوت اور لال اور سونے کی بٹیوں میں پھریں، یا ہم گندگی کی ڈھیریوں میں پھریں۔
یہ تو آنکھ بند ہونے پر معلوم ہوگا کیا گندگی تھی اور کیا جواہرات اور ہیرے تھے، اور کیا جواہرات اور ہیروں کی قیمت ہوگی جو اللہ کی ذکر اور نماز کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، جس شخص کو توفیق مل جائے سبحان اللہ الحمد للہ کہے، آسمان اور زمین کا درمیانی خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اس کو گندگی کی جگہوں پہ نہ صرف کیا جائے، اس کو پھینکا نہ جائے گندی جگہوں پر۔ اللہ نے موقع دیا، آج ویکینڈ، آج چھٹی ہوگی، کل صبح اتوار ہے، کیا کریں؟ آج جلدی سوتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، گھر کے سارے افراد تہجد پڑھیں گے، صبح سو جائیں گے، پھر دوبارہ کام پہ نہیں جانا، سو جائیں گے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیتیں ہونی چاہیے۔ تو نماز کا اثر یہ ہے کہ رؤیت باری تعالی نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اور خالق کی رؤیت میں، دیدار میں وہ لذت ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جنتی تمام جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنی لذت ہوگی اللہ کو دیکھنے میں، جس نے تمام حسن کو پیدا کیا، اور وہ حسن جس کو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ ما لا عین رأت، کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، وہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے والا کتنا حسین ہے، وہ پیدا کرنے والے کتنے جمیل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دلوں کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ نماز، اس لیے کاروبار ہو یا تجارت ہو، وہ نماز کے بعد ہے یا نماز سے پہلے ہے، نماز کے وقت نہیں ہے۔ یہ ماحول اپنی دکانوں پہ بنانا، یہ ماحول اپنے گھروں میں بنانا، یہ ماحول اپنی فیکٹریوں میں بنانا۔ نماز کا وقت آتی سب لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں تھے، اذان ہو گئی، اذان ہوتی جلدی سے مجمع مسجد کا دوڑ پڑا، تو ان کو اتنی خوشی ہوئی، فرمانے لگے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد ہیں، رجال ہیں جن کو خرید و فروخت، تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ نماز سب سے اہم ہے ان کے لیے۔ دوسری چیز جو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، جو دلوں کی راحت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو دو عادتوں پر اپنے بچوں کو لگا دیں، دو خوبیاں دے دیں اپنے بچوں کو، صرف نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، دو خوبیاں۔ ان بچوں کی زندگی کے بننے کے لیے یہ دو باتیں کافی ہیں۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ تمام محاسن ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے، تمام خوبیوں کی طرف یہ دوڑیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے؟ ہم جو دنیا میں وقت گزارتے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کے داغ دھبے لگتے رہتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو نہ ذکر میں لذت آتی ہے، نہ تلاوت میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وما جلاؤها یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ اور جب زبان سے قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، دل میں اس کا استحضار نہ ہو، اور ہمارے اوپر کئی مہینے ہفتے ایسے گزریں کہ ہم مصحف نہ اٹھائیں، نہ پڑھیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ وہ تو اس نے سارا پریشانیوں کا سامان اس نے اپنے دل میں اکٹھا کیا ہوا ہے، بے چینی کا سارا سامان اس نے دل میں اکٹھا کیا ہوا ہے، کیسے راحت ملے گی؟
اچھا، قرآن پڑھتے ہوئے وقت لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ گزارش ہے اپنی نوجوان نسل پر بھی اس انداز سے محنت کریں، بچیوں پہ بھی، بچوں پہ بھی، بیٹیوں پر بھی، بیٹوں پر بھی. بیٹا 5 منٹ کے لیے قرآن پڑھا کریں آپ، 5 منٹ کے لیے. اور یہ جو حافظ بچے ہیں، حافظ بچے جن کے بارے میں والدین فکر مند رہتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک بھول گیا ہے، یہ قرآن پاک بھول گئے ہیں، یہ بھول رہے ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں. حافظ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے 1 سپارہ پڑھتے ہوئے 20 منٹ لگتے ہیں. اور جو بندہ دیکھ کر 20 منٹ میں 1 سپارہ پڑھ لیا کرے حافظ قرآن، یہ زندگی بھر قرآن پاک نہیں بھولے گا. اور جب ضرورت پیش آئے گی تراویح پڑھانے کی، تراویح پڑھا سکتا ہے. 20 منٹ دے دے صرف. اور ایک عام آدمی کتنا وقت دے دے؟ 5 منٹ. 5 منٹ. اگر ہم قرآن پاک کو وقت دیں اور تلاوت کریں، اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے دوسرے معمولات پر، ہماری زندگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیت افضل ما اعطی السائلین. جس شخص کو میرے قرآن پاک کی تلاوت نے مشغول کر رکھا ہو، وہ میرا ذکر نہ کر پا رہا ہو، مجھ سے مانگ نہ پا رہا ہو، میرے قرآن پاک میں مشغول ہو، اعطیت افضل ما اعطی السائلین، جتنے مانگنے والے ہیں ان سب سے افضل میں اس کو عطا کروں گا. اس لیے ہمارے وہ احباب جو ایک اشکال کرتے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے اور پریشان رہتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے بچے حافظ قرآن بنے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے اور وہ دوسری چیزوں سے اور بچوں سے کٹ جائیں گے. تو ہم ان سے ایک عرض کرتے ہیں، اگر 2-2.5 سال بچے کی مشغولیت قرآن پاک کے حفظ میں ہے، اللہ جل شانہ اس کو دوسری نعمتوں سے محروم نہیں کریں گے، ان دوسروں سے افضل اس کو عطا کریں گے. اگر میں 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں، میری پوری زندگی جو آج دن کے اعتبار سے ہے، اللہ اس کے سارے کاموں میں برکتیں عطا فرما دیں گے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایٹمی سائنسدان تھے. ہمارے احباب ان سے ملاقات کے لیے گئے، سب علماء تھے ان کے پاس بیٹھے، بہت عجیب شخصیت تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ بہت صفات والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا وہ بہت بڑا کام لیا. ایک ملک خداداد پاکستان کی دفاع کا اللہ نے کام لیا، بہت بڑا اللہ نے ان سے دین کا کام لیا. وہ فرمانے لگے، کہنے لگے الحمدللہ والدین کی ایسی تربیت تھی کہ زندگی گزر گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے. کبھی صبح جب کاموں پہ نکلے، کام کے لیے نکلے، کبھی بغیر کھائے پیے نکل گئے، کبھی کسی حال میں نکل گئے، لیکن یہ یاد نہیں کہ قرآن کی تلاوت کیے بغیر گھر سے نکلے ہوں، کہ اللہ نے ایسی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے. میں رات کو جب گھر پہنچوں اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، کیا یہ میری ذمہ داری نہیں بنتی میں تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لوں بچوں سے، ان کی والدہ سے، بچوں کی ماں سے، والدہ سے، اپنی اہلیہ سے کہ سب بچوں نے ماشاءاللہ آج قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اگر نہیں کی کوئی بات نہیں، آ جائیں ہم 5 منٹ کے لیے قرآن پاک بیٹھ کے سارے پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی لے آئیں، آپ بھی لے آئیں، آپ سب بیٹھ جائیں. اگر یہ ساری فیملی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے 5 منٹ کے لیے تو کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا يقعد قوم يذكرون اللہ. جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جس گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت السکینہ، اللہ تعالیٰ اپنا سکون ان پہ نازل کرتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو فرشتے اللہ کے قریب ہیں اللہ ان میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بندے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ہمارا ذکر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سناؤں، اقرأ علیک، آپ کو سناؤں. انہوں نے کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا. اس پر وہ رو پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ کی تلاوت فرمائی. وذکرہم اللہ فی من عندہ. کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے میں کام سے آؤں، گھر پہ آؤں، سارے
ہنسی خوشی اور بچوں کو لے کر محبت سے 5 منٹ کے لیے بچوں کو بٹھا دینا اپنے ساتھ، سب قرآن پاک پڑھ لیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، پھر باتیں، گفتگو، مشغلہ جو بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشکل حالات آئیں گے، تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، اگر ہم نے وہ اعمال نہ کیے جو دلوں کی راحت کا ذریعہ ہیں تو یہ غم اور پریشانیاں ہمیں حواس باختہ کر دیں گی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے ہم، پریشانیاں نہ آئیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ جنت میں ہوگا۔ اللہ نے بنایا ایسا نظام ہے، کبھی ہمیں اپنی ذات سے پریشانی ہوتی ہے، ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے اقربا سے ہمیں پریشانی آتی ہے۔ اور ذکر، تلاوت اور نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ شکل ہے کہ اللہ پاک اس غم کو دور فرما دے، دوسری بات غم رہے، تکلیف رہے، لیکن غم کا اثر اللہ دل سے دور فرما دے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، غم کا اثر، پریشانی کا اثر دل سے دور فرما دے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز کا بھی اہتمام ہو اور تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔